الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل ہم دراست النحو پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل اس سے غیر منصرف کے اسباب کے تعلق سے پڑھیں گے کہ غیر منصرف کے کتنے اسباب ہیں، اسباب منع صرف کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں، ان کے منع صرف کے سبب بننے کے لیے کیا شرائط ہیں، انشاءاللہ عز وجل اسے آج پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مصنف بیان کر رہے ہیں نمبر 31 میں کہ اسباب منع صرف 9 ہیں۔ اسباب منع صرف 9 ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ بیان کر رہے ہیں کہ جو اس شعر میں جمع ہے، نیچے ایک شعر بیان کریں گے، اس میں وہ تمام اسباب جو ہیں جمع کر دیے گئے ہیں۔ اسباب منع صرف 9 ہے جو اس شعر میں جمع ہے۔ وہ شعر ہے: عدل و وصف و تانیث و معرفہ و عجمۃ ثم جمع ثم ترکیب والنون زائدۃ من قبلها الف و وزن فعل و هذا القول تقریب۔ یعنی سب سے پہلا سبب ہے عدل، دوسرا سبب ہے وصف، تیسرا سبب ہے تانیث، چوتھا سبب ہے معرفہ، پانچواں سبب ہے عجمہ، چھٹا سبب ہے جمع اور ساتواں سبب ہے ترکیب، آٹھواں سبب ہے الف نون زائدتان اور نواں سبب ہے، سب سے آخری سبب ہے وزن فعل۔ تو وہ تمام اسباب جو کہ غیر منصرف کے اسباب میں سے ہیں، اسباب ہیں جن کی وجہ سے کوئی اسم غیر منصرف ہوتا ہے، وہ اس شعر میں مذکور ہیں۔ عدل، سب سے پہلے عدل کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں کہ عدل سے مراد کیا ہے۔ عدل اس اسم کو کہتے ہیں جس کا مادہ باقی ہو اور صرفی قاعدے کے بغیر اپنا اصلی صیغہ چھوڑ کر دوسرا صیغہ اختیار کیے ہوئے ہو۔ یعنی اس اسم کو کہیں گے، یہاں پہ دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک تو مادہ باقی رہے اور دوسرا صرفی قاعدے کے بغیر اس میں تبدیلی ہو۔ وہ فرما رہے ہیں کہ عدل اس اسم کو کہتے ہیں جس کا مادہ باقی ہو اور صرفی قاعدے کے بغیر اپنا اصلی صیغہ چھوڑ کر دوسرا صیغہ اختیار کیے ہوئے ہو۔ جیسے عامر سے عمر اور ظافر سے ظفر۔ دیکھیں یہاں پہ جو مادہ ہے عین میم را یہ باقی ہے اور بغیر صرفی قاعدہ کے عامر سے عمر ہوا ہے۔ عامر سے عمر یہ کسی صرفی قاعدہ کے تحت نہیں ہوا بلکہ بغیر صرفی قاعدہ کے عامر سے عمر ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہاں پہ عدل پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح ظافر سے ظفر اور ثلاثتن سے ثلاثن، ثلاثتن سے ثلاثن، اس میں بھی عدل پایا جا رہا ہے۔ اور مثلث یعنی ثلاثتن سے ثلاثو اور مثلث، یہ دونوں کیا ہیں؟ ثلاثتن سے بنے ہیں، ان میں بھی عدل پایا جاتا ہے۔ نہ کہ اخون سے اخن، اس لیے کہ مادہ باقی نہیں۔ اخون سے اخن ہونا یہ عدل نہیں کہلائے گا اگرچہ اس میں تبدیلی پائی جا رہی ہے۔ کیوں عدل نہیں کہلائے گا؟ کیونکہ یہاں پہ مادہ باقی نہیں ہے۔ اخون میں جو واو مادہ ہے وہ اخن میں باقی نہیں ہے، اس لیے یہ عدل نہیں کہلائے گا۔ اور نہ ہی مرموجن سے مرمیجن، اس لیے کہ صرفی قاعدہ سے متغیر ہوا ہے۔ یعنی مرموجن سے مرمیجن جو ہوا ہے یہ صرفی قاعدہ کے تحت ہوا ہے، بغیر صرفی قاعدہ کے نہیں ہوا ہے۔ اور عدل کسے کہیں گے؟ جو بغیر صرفی قاعدہ کے ہوا ہو۔ تو جب یہ صرفی قاعدہ سے ہوا ہے تو اسے عدل نہیں کہیں گے۔ اوزان عدل را بتمامی تو شس شمر مفعل فعل مثالہما مثلث عمر فعلی است ہم چوں امسی فعالی است چوں ثلاث دیگر فعالی داں چوں قطامی فعل سحر۔ اس جو شعر یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے اس کا مفہوم آپ سمجھ لیں۔ اوزان عدل بتمامی تو شس شمر، یعنی عدل کے تمام اوزان کو تو 6 مان، عدل کے جتنے بھی اوزان ہیں ان کو تو 6 مان، عدل کے اوزان انہی 6 وزن پر ہوتے ہیں۔
عدل جو ہوتا ہے انہی 6 اوزان پر آتا ہے. وہ 6 اوزان کیا ہیں؟ سب سے پہلا وزن جو ہے وہ ہے مفعل، دوسرا وزن ہے فعل. دونوں کی مثال دی ہے. مفعل جیسے مثلث اور فعل جیسے عمر. دو ہو گئی، 2 وزن ہو گئے، مفعل فعل. تیسرا وزن ہے فعلی جیسے امسی، فعلی جیسے امسی. اور چوتھا وزن ہے ثلاث فعالی، چوتھا وزن ہے فعالی جیسے ثلاث، فعال جیسے ثلاث. چوتھا وزن ہے فعال جیسے ثلاث. اور پانچواں وزن ہے فعالی جیسے کہ قطامی، پانچواں وزن فعالی جیسے قطامی. اور چھٹا وزن ہے فعل جیسے سحر. تو یہ عدل کے اوزان ہیں. عدل انہی 6 اوزان میں سے کسی وزن پر ہوگا. اب دوسرا سبب بیان کر رہے ہیں وصف، یعنی اسباب منعہ صرف میں سے جو دوسرا سبب ہے اسے بیان کر رہے ہیں. وصف اس اسم کو کہتے ہیں جس سے کوئی غیر معین چیز اور اس کی صفت سمجھ میں آئے. جیسے احمر سے کوئی سرخ چیز اور اسود سے کوئی کالی چیز سمجھ میں آتی ہے. وصف کسے کہیں گے؟ وصف اس اسم کو کہیں گے جو غیر معین چیز اور اس کی صفت پر دلالت کرے، جس سے غیر معین چیز اور اس کی صفت سمجھ میں آئے. وصف اور علم ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے. ایک اسم میں علم بھی ہو اور وصف بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ بیان کر رہے ہیں. اس لیے کہ وصف سے غیر معین چیز سمجھ میں آتی ہے، وصف سے ایک غیر معین چیز سمجھ میں آتی ہے اور علم سے معین چیز. تو ایک چیز معین بھی ہو اور غیر معین بھی ہو، ایک ہی وقت میں ایسا نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے عدل اور وصف ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. وہی فرما رہے ہیں کہ اس عدل وصف جو ہیں ایک ساتھ، یہ علم اور وصف جو ہیں یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. عدل نہیں بلکہ علم اور وصف یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ علم یہ معین چیز پر دلالت کرتا ہے، علم سے معین چیز سمجھ میں آتی ہے، جبکہ وصف سے غیر معین چیز سمجھ میں آتی ہے، اور یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. اب یہاں سے تانیث کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، جو کہ تیسرا سبب ہے. اسے بیان کر رہے ہیں کہ تانیث بالتا اور تانیث معنوی کو غیر منصرف کا سبب ماننے کے لیے علم ہونا شرط ہے. تانیث بالتا یعنی جس کے آخر میں تا ہو، اور تانیث معنوی، ان دونوں کا غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے علم ہونا شرط ہے. لہٰذا جس اسم میں تانیث بالتا یا تانیث معنوی ہو اور وہ علم نہ ہو، اس میں تانیث غیر منصرف کا سبب نہ بنے گی. جس اسم میں تانیث تو ہو، تانیث بالتا یا تانیث معنوی ہو، لیکن وہ اسم علم نہ ہو، تو اس کا تانیث بالتا ہونا اور تانیث معنوی ہونا یہ غیر منصرف کا سبب نہیں بن پائے گا. جیسے ظلمتن اور اردن. ظلمتن دیکھیں یہ تانیث بالتا ہے، اس کے آخر میں تا ہے، اور اردن یہ تانیث معنوی ہے. کیونکہ یہ علم نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ غیر منصرف نہیں ہے، اور اس میں جو تانیث ہے یہ غیر منصرف کا سبب نہیں بن پا رہی. اب یہاں سے تانیث بالالف کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. تانیث بالالف المقصورہ اور تانیث بالالف الممدودہ دو سبب کے قائم مقام ہیں. یعنی جو الف ممدودہ کی شکل میں، جو تانیث الف ممدودہ کی شکل میں ہو یا الف مقصورہ کی شکل میں ہو، وہ دو سبب کے قائم مقام ہوتا ہے. جیسے حبلہ اور حمراء. حبلہ کے آخر میں دیکھیں تانیث الف مقصورہ ہے، تانیث بالالف الممدودہ ہے. حبلہ میں تانیث بالالف المقصورہ اور حمراء میں تانیث بالالف الممدودہ ہے. اور یہ دونوں یعنی تانیث بالالف المقصورہ اور تانیث بالالف الممدودہ یہ دونوں دو سبب کے قائم مقام ہے. اب یہاں سے معرفہ کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں کہ معرفہ سے مراد کیا ہے، اس کے سبب بننے کے لیے کیا شرائط ہیں یا نہیں ہیں، اسے بیان کریں گے. معرفہ کو غیر منصرف کا سبب ماننے کے لیے علم ہونا شرط ہے. معرفہ کو غیر منصرف کا سبب ماننے کے لیے علم ہونا شرط ہے. اگر معرفہ علم نہ ہو تو وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتا. لہٰذا
جو اسم معرفہ ہو لیکن علم نہ ہو، جو اسم معرفہ ہو لیکن علم نہ ہو، اس میں معرفہ غیر منصرف کا سبب نہ بنے گا. جیسے غلام الزید میں غلام، تو یہاں پہ غلام الزید نہیں، تو معرفہ تو ہے یہاں پہ غلام، لیکن یہ علم نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ غیر منصرف کا سبب نہیں بن پائے گا. اب عجمہ کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں کہ عجمہ کب سبب بنے گا، کب نہیں بنے گا. عجمہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو اصل میں عربی نہ ہو. عجمہ کسے کہتے ہیں؟ عجمہ اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جو اصل میں عربی نہ ہو. عجمہ کو غیر منصرف کا سبب ماننے کے لیے یہ شرط ہے کہ عربی زبان میں مستعمل ہونے سے پہلے عجم میں علم ہو. یعنی عجمہ تبھی شرط ہو پائے گا جبکہ وہ عجم میں علم ہو، یا عجم میں اگر علم نہ ہو تو عربی زبان میں شروع ہی سے علم بن کر مستعمل ہوا ہو. یعنی اگر کوئی ایسا اسم ہے، عجمی اسم ہے جو عجم میں علم نہیں تھا، تو اس کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ جب سے عربی زبان میں استعمال ہو رہا ہے بطور علم استعمال ہوا ہو. جب سے عربی زبان میں استعمال ہوا ہے تب سے بطور علم استعمال ہوتا ہوا آیا ہو، تو اسے کہیں گے کہ یہ یہاں پہ جو ہے یہ عجمہ غیر منصرف کا سبب بن رہا ہے. جیسے ابراہیم اور قالون. اور یہ شرط بھی ہے کہ ثلاثی ساکن الاوسط نہ ہو، یعنی ایسا 3 حرفی اسم نہ ہو جس کا درمیانی حرف ساکن ہو. اگر ایسا کوئی 3 حرفی عجمی لفظ ہے جس کا درمیانی حرف ساکن ہے تو وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتا. لہٰذا نوح، لوط اور لجام منصرف ہیں. لوط اور لجام جو ہے یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں. جمعہ سے اس مقام پر جمع منتہی الجموع مراد ہے. یہاں پہ جمع سے مراد جمع منتہی الجموع مراد ہے، یعنی وہ جمع جس کے بعد جمع تکسیر نہیں آتی. یعنی جس جمع میں الف جمع کے بعد 2 حرف ہوں یا 3 جن میں بیچ والا حرف ساکین ہو. جمع منتہی الجموع کسے کہتے ہیں؟ جمع منتہی الجموع اس جمع کو کہتے ہیں جس میں الف جمع کے بعد 2 حرف ہوں یا 3 حرف ہوں جن کا درمیانی حرف ساکن ہو. جیسے مساجد، دیکھیں یہاں پہ الف جمع کے بعد 2 حرف ہیں. مساجد میں جو الف ہے درمیان میں سین کے بعد جو الف ہے یہ الف زائدہ ہے، اور اس کے بعد 2 حرف ہیں جیم دال، تو یہ جمع منتہی الجموع ہے. اسی طرح مصابیح اس میں دیکھیں الف جمع کے بعد 3 حرف ہیں با یا حا اور درمیانی حرف ساکن ہے. جمع منتہی الجموع 2 سبب کے قائم مقام ہے. جمع منتہی الجموع 2 سبب کے قائم مقام ہے، لیکن اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے آخر میں تائے تانیث نہ ہو. اگر جمع منتہی الجموع کے آخر میں تائے تانیث ہو تو وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتا. لہٰذا سیاقتن اور فرازنتن منصرف ہیں کیونکہ ان کے آخر میں تا ہے. ترکیب سے اس مقام پر مراد یہ ہے کہ 2 اسموں کو ملا کر کسی تیسری چیز کا نام رکھ دیا گیا ہو. اس تیسری چیز کا نام رکھنے سے پہلے ان دونوں اسموں میں ترکیب نہ ہو، یعنی تیسری چیز کا نام رکھنے سے پہلے یہ دونوں چیز میں ترکیب نہ ہوا ہو تو اسے کہیں گے ترکیب. ترکیب سے مراد کیا ہے؟ ترکیب سے مراد یہ ہے کہ 2 اسموں کو ملا کر کسی تیسری چیز کا نام رکھ دیا جائے. 2 اسموں کو ملایا جائے اور اسے تیسری چیز کا نام رکھ دیا گیا ہو، اور تیسری چیز کا نام رکھنے سے پہلے ان دونوں اسموں میں ترکیب نہ ہوا ہو، یعنی وہ دونوں اسم تیسری چیز کا نام رکھنے سے پہلے نہ ملے ہو، ان میں ترکیب نہ ہوا ہو. جیسے باغالہ بکو جو ایک شہر کا نام ہے. باغالہ بکو یہ باغال اور بکو سے مرکب ہے، تو یہ ایک شہر کا نام ہے، اس میں ترکیب پائی جاتی ہے جو منع صرف کا سبب ہے. الف نون زائدتان. الف نون زائدتان کو غیر منصرف کا سبب ماننے کے لیے یہ شرط ہے کہ علم ہو، یعنی الف اور نون غیر منصرف کا سبب کب بنیں گے؟ جبکہ یہ علم ہو
یا ایسا وصف ہو کہ جس کا مؤنث نہ ہو، ایسا وصف ہو جس کا مؤنث نہ ہو، یا اس کے مؤنث میں تائے تانیث نہ ہو۔ تین چیزیں ہیں، یا تو وصف ہو، ایسا وصف ہو جس کے آخر میں تائے تانیث، بتا رہے ہیں کہ اس کا شرط کیا ہے کہ علم ہو، یا سب سے پہلی بات کیا ہے، علم ہو۔ اگر علم نہیں ہے تو وصف ہو۔ الف نون زائدتان کے لیے شرط کیا ہے، الف نون زائدتان یہ غیر منصرف کا سبب کب بنے گا، جبکہ الف نون زائدتان یہ علم میں ہو، یعنی وہ اسم جو ہے وہ علم ہو۔ اگر علم نہیں ہے، وصف ہو، لیکن وصف میں شرط یہ ہے کہ اس کا مؤنث نہ ہو، اس وصف کا مؤنث نہ آتا ہو، یا اگر مؤنث آتا ہو تو اس میں تائے تانیث نہ ہو، تائے تانیث نہ لگی ہو، تو یہ غیر منصرف کا سبب بنے گا۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا وصف ہو کہ جس کے مؤنث میں تائے تانیث، اوپر سے دیکھیں کہ ایسا وصف ہو جس کا مؤنث نہ ہو یا اس کے مؤنث میں تائے تانیث نہ ہو، لہٰذا اگر ایسا وصف ہو جس کے مؤنث میں تائے تانیث ہو تو الف اور نون زائدتان غیر منصرف کا سبب نہ بنیں گے۔ اگر ایسا وصف ہو جس کے مؤنث میں تا آتی ہو تو وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بن پائے گا، جیسے عریان اور ندمان، یہ منصرف ہیں، غیر منصرف نہیں۔ اب یہاں پہ سب سے آخری جو سبب ہے وہ ہے وزن فعل۔ اسباب تسعہ میں سے غیر منصرف کے 9 اسباب میں سے سب سے آخری سبب ہے وزن فعل۔ اس کی تعریف وغیرہ بیان کر رہے ہیں۔ وزن فعل سے مراد یہ ہے کہ اس وزن پر کوئی فعل ہو۔ وزن فعل سے مراد کیا ہے کہ اس وزن پر کوئی فعل ہو۔ وزن فعل کو غیر منصرف کا سبب ماننے کے لیے یہ شرط ہے کہ عربی زبان میں کوئی اسم اصل وضع میں اس وزن پر نہ ہو، یعنی کوئی ایسا اسم نہ ہو جو اصل وضع میں اس فعل کے وزن پر آتا ہو، تو اسے کہیں گے یہ وزن فعل ہے۔ اور ایک مطلب دیکھیں وزن فعل سے مراد یہ ہے کہ اس وزن پر کوئی فعل ہو۔ وزن فعل کسے کہیں گے، اس اسم کو کہیں گے جو ایسے وزن پر ہو جس وزن پر کوئی فعل ہو، اور وزن فعل کو غیر منصرف کا سبب ماننے کے لیے، اب سبب کب مانیں گے وزن فعل کو، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وزن فعل کو غیر منصرف کا سبب ماننے کے لیے یہ شرط ہے کہ عربی زبان میں کوئی اسم اصل وضع میں اس وزن پر نہ ہو، کوئی اسم اصل وضع میں اس فعل کے وزن پر نہ ہو، یا اس کے شروع میں اتینا کا کوئی حرف ہو اور اس کے آخر میں تائے تانیث نہ آئے، یا تائے تانیث آئے تو خلاف قیاس آئے۔ لہٰذا ضربن اور یعملن ان میں وزن فعل غیر منصرف کا سبب نہیں ہے۔ اور اربعن جب کسی مرد کا نام رکھ دیا جائے تو یہ غیر منصرف ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اربعن کیوں ہوگا، کیونکہ اس کے شروع میں حروف اتینہ میں سے ایک حرف ہے اور آخر میں تائے تانیث بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو علم دین عام کرنے کی نیت سے خوب آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔